امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ کچھ انکہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 9، مقدر کا ستارہ۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے پر بات کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر، ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 8، کالا ڈوریا۔ ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا کی کہانی ماہ نور اور اسفند کے خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے باپ بھائی ہیں لیکن جائیداد کے جھگڑے پر وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ وہ ایک ہی کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہ نور اور اسفند کی لڑائی ان کے درمیان ایک دلچسپ بندھن میں بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے دادا دادی کی وجہ سے اپنے خاندانوں کے درمیان لڑائی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کار وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 7، سمجھوتا۔ سمجھوتا ایک تاجر کی ایک غیر روایتی کہانی ہے جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد خود کو اور اپنے خاندان کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وقار احمد اپنے بچوں کے مطالبے پر نرگس سے شادی کرتا ہے۔ جیسے ہی سوتیلی ماں گھر میں قدم رکھتی ہے، بچے اسے ماں جیسا درجہ اور عزت دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اب وقار نہ چاہتے ہوئے ایک نئے بحران سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیا وہ اپنے خاندان کے جہاز کو لنگر انداز کر سکے گا یا وہ ڈوب جائے گا؟ نمبر 6، تنکے کا سہارا۔ ڈرامہ سیریل تنکے کا سہارا کی کہانی 2 لڑکیوں کے گرد گھومتی ہے۔ ان میں سے ایک ہر چیز پر پیسے کو ترجیح دیتی ہے۔ وہ ایک ایسے لڑکے سے شادی کرتی ہے جو بہت امیر لیکن بہت بدتمیز ہے۔ وہ اس کے پیسوں کی وجہ سے اس کا سخت رویہ برداشت کرتی ہے لیکن وہ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتی۔ دوسری طرف دوسری لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ متوسط زندگی گزارتی ہے لیکن اسے پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے۔ زندگی ان دونوں کو اس طرح سے جوڑتی ہے جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ڈرامے میں سمی خان، ہارون شاہد، سونیا حسین اور رباب ہاشم مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 5، فرق 2 مختلف افراد، عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتا کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہے۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 4، قلندر۔
کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ نمبر 3، بختاور۔ ڈرامہ سیریل بختاور کی کہانی ایک لڑکی بختاور کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی لاہور کی ایک لڑکی کی حقیقی زندگی کی کہانی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ یمنا زیدی نے بختاور کا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ بختاور ایک غریب لڑکی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے۔ وہ اپنا مستقبل بنانے کے لیے گاؤں سے شہر چلی جاتی ہے۔ وہ معاشرے کی برائیوں سے لڑنے کے لیے اپنی شناخت بدلتی ہے۔ بختاور مشکل حالات سے گزرتی ہے لیکن کبھی امید نہیں ہارتی۔ بختاور ڈرامے کی کہانی ہمارے معاشرے میں تنہا خواتین کی ہمت اور مسائل کے بارے میں ہے۔ بختاور ڈرامہ نوجوان ورکنگ ویمن کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 2، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔